اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ڈگری اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ ان کے ایگزامز کچھ ہی دن میں شروع ہونے والے ہیں، عربی کے امپورٹنٹ اور اس کے بارے میں کیا کیا پڑھنا ہوگا آج ہم اسٹوڈنٹس کو یہ تمام چیزیں شیئر کریں گے۔ آج ہم ڈگری سیکنڈ ایئر کے فورتھ سیمسٹر کے امپورٹنٹس آپ سے شیئر کرنے والے ہیں۔ ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں 80 مارکس، 3 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، 3 گھنٹے میں پیپر کو کمپلیٹ کرنا ہوگا۔ 2 سیکشن ہوتے ہیں، سیکشن اے اور سیکشن بی۔ سیکشن اے 20 مارکس کا ہوتا ہے، سیکشن بی 60 مارکس کا ہوتا ہے۔ سیکشن اے میں 5 مارکس کے بٹ آتے ہیں، 5 یا 6 آئیں گے، ان میں سے 4 لکھنا ہوگا۔ سیکشن اے کی پہلی بٹ کے لیے ریفرنسز کی تیاری کرنا ہوگا، ریفرنسز پڑھنا ہوگا۔ کون سے ریفرنسز امپورٹنٹ ہے جو زیادہ آنے کے چانسز ہے؟ پہلی بٹ کے لیے پہلے یونٹ کے دونوں ٹاپکس، یہ دونوں چیپٹرز کے اسٹارٹنگ کے 3 ریفرنسز کو پڑھنا ہوگا۔ 3 ریفرنسز کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو ہم اس کو اپنی اون لینگویج میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ان 3 ریفرنسز کی پریکٹس کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے پہلی بٹ حل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم اب آتے ہیں دوسری بٹ کی طرف۔ سیکشن اے کی دوسری بٹ کے لیے کوشچنز آنسرز پڑھنا ہوگا، یعنی پہلی اور دوسری جو ٹاپک ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیات، ان دونوں کے کوشچنز آنسرز پڑھنا ہوگا۔ کون سے کوشچن آنسرز امپورٹنٹ ہیں ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، اچھی طریقے سے لکھ کر پریکٹس کر لیں گے تو انشاءاللہ دوسری بٹ بھی آسانی سے حل ہو جائے گی۔ یاد رکھیے اس کو اون لینگویج میں نہیں لکھ سکتے، کوشچنز کے آنسرز کو عربک میں ہی دینا ہوگا، لہٰذا اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرنا ضروری ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسری بٹ کی طرف۔ تیسری بٹ گرامر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ گرامر میں جو 2 ٹاپکس ہیں افعال ناقصہ اور حروف مشبہ بالفعل، ان دونوں کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہوگا، اس کی پریکٹس کرنی ہوگی۔ اس میں صرف اتنا لکھنا ہوتا ہے اس بٹ میں۔ کبھی پوچھا جاتا ہے افعال ناقصہ کتنے ہیں اور کیا ہے، تو افعال ناقصہ جو 13 ہے، ٹوٹل 17 ہے، جو زیادہ یوز ہوتے ہیں وہ 13 ہے، یہ لکھنا ہوگا آپ کو۔ کیا کیا ہے پورے ورڈ لکھنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد میں کبھی کبھی اس بٹ میں ایگزامپلز پوچھے جاتے ہیں، حروف مشبہ کے 2 ایگزامپلز دیجئے یا پھر حروف افعال ناقصہ کے 2 ایگزامپلز دیجئے، تو ایسے ٹائم پہ عربک میں اس کے ایگزامپلز دینا ضروری ہے، ورنہ یہ انکمپلیٹ رہے گا آنسر۔ چوتھی بٹ میں سنگولر پلورل پڑھنا ہوگا۔ کون سے امپورٹنٹ ہے کوشچن آنسر ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ سنگولر پلورل کہاں اور کون سے امپورٹنٹ ہے ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں ٹک لگا ہوا ہے غور سے دیکھیے، اس کو لکھ کر یاد کریے، انشاءاللہ آپ کی یہ بٹ بھی حل ہو جائے گی۔ 5ویں بٹ کے لیے سیکنڈ چیپٹر یعنی صحابیات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ٹاپک ہے اس کے ورڈز اور میننگز کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہوگا، اسی کے ورڈز اور میننگ پوچھے جائیں گے۔ اچھے سے پریکٹس کریے، جہاں جہاں ٹک لگا ہوا ہے اسے لکھ کر رکھیے، اس کو غور سے دیکھیے اور اس کی پریکٹس کر کے جائیے تو انشاءاللہ یہ بھی آسانی سے حل ہو جائے گی۔ ورڈز میننگز کے لیے ایک سہولت یہ بھی رہے گی، جو ورڈز آپ کو عربک میں وہاں دیے جائیں گے اس کو آپ عربک میں ہی لکھنا ضروری نہیں ہے، اس کے میننگ کو آپ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، یہ ایک سہولت کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد 6ویں بٹ کے لیے کسی شاعر کی بائیوگرافی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کون سے شاعر امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، زیادہ آنے کے چانسز کیا ہے، یہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں ٹک لگا ہوا ہے اس شاعر کے بارے میں اچھے طریقے سے پڑھ کر جائیے، اور یاد رکھیے کہ یہ 6ویں بٹ کو زیادہ لانگ ڈیٹیل میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک شارٹ نوٹ کے جیسا بھی اس کو لکھ سکتے ہیں، زیادہ لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 6ویں بٹ میں۔
اب یہاں سے ہم شروع ہوتی ہے سیکشن بی. 60 مارکس کی سیکشن بی ہوتی ہے. اس میں 20 مارکس کے بٹ آتے ہیں. سیکشن بی کی پہلی بٹ کے لیے فرسٹ یونٹ کے دونوں چیپٹرز، ایک تو ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہے صحابیات الرسول. ان دونوں میں سے کسی ایک کا سمری اچھا ڈیٹیل میں لکھنا ہوگا، اچھا ڈیٹیل میں ہونا چاہیے. اور آپ اس کو اپنی اون لینگویج میں بھی لکھ سکتے ہیں. اچھے طریقے سے لکھنا ہوگا اور لینتھی ڈیٹیل میں ہونا چاہیے. اچھے طریقے سے پریکٹس کر کے جائیں گے تو آسانی سے یہ بھی حل ہو جائے گا. سیکشن بی کی سیکنڈ بٹ کے لیے گرامر کی پریکٹس کرنی ہوگی. گرامر میں 2 ٹاپکس ہے، افعال ناقصہ اور حروف مشبہ بالفعل. ان دونوں میں سے ایک کا سمری آپ کو لکھنا ہوگا. اپنی سہولت کے حساب سے دیکھیے کون سا آسان آپ کو نظر آتا ہے. حروف مشبہ بالفعل صرف 6 ہے، اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن شارٹ میں نہیں ہونا، یہ ڈیٹیل میں ہونا چاہیے. اس کا آنسر ایک ایک ورڈ کو لکھنا ہے، ایکسپلین کرنا ہے، ایگزامپلس عربک میں لکھنا ہے اس کے بھی. تو اچھے انداز سے اس کی پریکٹس کرنا ہوگا. اچھے انداز سے پریکٹس کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بٹ بھی آسانی سے حل ہو جائے گی. تھرڈ بٹ کے لیے لاسٹ یونٹ کے چیپٹرز میں سے پڑھنا ہے ہم کو. عباسد پیریڈ ہے اور پوئٹس کے بارے میں، شاعروں کے بارے میں ہے. تو کون سے شاعروں کے بارے میں ہے جو زیادہ آنے کے چانسز ہے؟ پہلے تو عباسد پیریڈ کو ایک سرسری انداز میں پڑھ لیجئے. اس کے بعد میں شاعروں کے بارے میں اچھا ڈیٹیل میں پڑھیے اور اچھا یاد کریے اس کو. کون سے شاعر امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں زیادہ آنے کے چانسز ہے، جو زیادہ آ سکتے ہیں. جہاں جہاں ٹک لگا ہوا ہے وہ زیادہ آنے کے چانسز ہے. آپ اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کریے اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھ کر جائیے. انشاءاللہ یہ بٹ بھی آسانی سے آپ کی حل ہو جائے گی. اس طریقے سے پورا پیپر آپ کا حل ہو جائے گا. سیکشن اے 20 مارکس، سیکشن بی 60 مارکس، ٹوٹل 80 مارکس. 3 گھنٹے کا یہ پیپر ہوتا ہے. تو امید ہے کہ یہ کلپ آپ کو فائدہ پہنچائے گی اور اس سے آپ تمام کو فائدہ ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام کو کامیاب کرے، اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.